السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس وقت اسلامی کیلنڈر کا بہت ہی مبارک مہینہ، تیسرا مہینہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے، جو بڑا ہی باعظمت اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس کی خاص نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف ہے۔ آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما دے۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ تو ناظرین، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کا جنم، آپ کی پیدائش اسی مبارک مہینے میں ہوئی، اور اس دنیا سے آپ نے جو وصال فرمایا وہ واقعہ بھی، وہ سانحہ بھی اسی مبارک مہینے میں پیش آیا۔ گویا کہ اس مہینے کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر دل کا سرور اور آنکھوں کا نور ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام کے ذکر خیر سے، آپ کی سیرت کے تذکرے سے ہمارے ایمان کو جلا ملتا ہے، تازگی ملتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک میری اپنی جان سے زیادہ نہیں ہو جائے گی، تب تک میرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ربیع الاول کی مناسبت سے 5 اہم باتیں آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہم واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے جانثار تھے، آپ کے کیسے شیدائی تھے، آپ پر کیسے مٹنے والے تھے۔ بدر کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ جو چھوٹی عمر کے صحابہ ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ دونوں میرے بازو میں تھے۔ میرے جی میں یہ آیا کہ اس موقع پر کوئی طاقتور لوگ، نوجوان لوگ وہ میرے ساتھ ہوتے تو میں زیادہ اچھا محسوس کرتا اور خوشی محسوس کرتا۔ اسی اثنا میں وہ دونوں بچے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے آ کر پوچھتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ابو جہل کہاں ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں بھتیجوں، تم کو ابو جہل کا کیا کام ہے؟ تو وہ بچے بتاتے ہیں، وہ صحابہ بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑنے والے ہیں، اور یا تو وہ رہے گا یا تو ہم رہیں گے۔ یہ وہ بچوں کی محبت ہے۔ گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آج کے دور میں کوئی جذبات میں آ کر یوں کہہ دے کہ اس نے میری ماں کو گالی دیا ہے، یا تو اب وہ رہے گا یا تو میں رہوں گا۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی۔ تو اس مبارک مہینے کی نسبت پر ہم 5 اہم ہدایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا کہ حضور کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو اب یہ حضور کی محبت کیسے پیدا ہوگی، اس کے تعلق سے ہم ایک چین اور ایک کڑی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اس مبارک مہینے کی نسبت پر آئیے امت مسلمہ اور مسلمان، ساری دنیا کے مسلمان یہ عہد کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی لائف مبارک، آپ کی حیات طیبہ کو پڑھیں۔ دنیا بھر کی چیزیں پڑھتے ہیں، الا بلا پڑھتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں ہم نیوز پیپر میں لگا دیتے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سرکار کی سیرت کو پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، پیدائش سے لے کر اور زندگی کے ہر شعبے کو لے کر آپ علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں گائیڈنس دیے ہیں، ہدایات دی ہے۔ اس سیرت کی کتاب پڑھنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے سے ہمارے اندر حضور کی محبت پیدا ہوگی۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا آج کا نوجوان
کرکٹرز کی اور ہیروز کی نقالی کرتا ہے، کاپی کرتا ہے. انہوں نے اگر بیچ میں سے بال ٹکلا کر لیا تو میرا نوجوان بھی ویسا بال کٹا لیتا ہے. انہوں نے پھٹی ہوئی جینس پہن لی تو ہمارا نوجوان بھی وہ پہن لیتا ہے. موبائل کی اسکرین پر، ٹی وی کی اسکرین پر ان کو اتنا دیکھا کہ ان کی محبت دل میں پیدا ہو گئی. اگر حضور کو اتنا پڑھیں آپ کی قربانیوں کو، امت کے خاطر حضور نے کیا قربانیاں عطا فرمائی، ان کو اتنا پڑھیں کہ حضور کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں پیدا ہو جائے. تو سب سے پہلا کام سیرت کی کتاب پڑھیں. اور یاد رکھیں بہت ساری زبان میں، آپ کو کون سی زبان آتی ہے، کون سی لینگویج ہم پڑھنا جانتے ہیں، ہر لینگویج میں تقریباً سیرت کا لٹریچر اور مواد اور کانٹینٹ موجود ہے. اور طویل، لمبا بھی، شارٹ بھی اور درمیانی بھی، ہر قسم کا مواد سیرت کا دنیا میں موجود ہے. آپ جو زبان جانتے ہیں اس زبان میں آپ کو سیرت کا مواد مل جائے گا. تو پہلی بات سیرت کی کتاب پڑھیے، ہر زبان میں جون سی زبان آتی ہے اس میں پڑھیے. دوسری بات کہ جب ہم سیرت پڑھیں گے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی. اور اپنے دل کو ٹٹولیے کہ میرے دل میں حضور کی کتنی محبت پیدا ہوتے جا رہی ہے، اس محبت میں اضافہ کرتے جائیے، بڑھاتے جائیے. تو دوسری بات حضور کی محبت کو بڑھانا ہے. تیسری بات کہ جب محبت پیدا ہو جائے گی تو جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے جیسا بننا، اس کے جیسا کرنا آسان ہو جاتا ہے. کرکٹرز اور ہیروز اور کھلاڑیوں سے محبت ہو گئی تو ان کے جیسا بننا آسان ہو گیا. حضور سے محبت پیدا ہوگی تو حضور نبی کریم علیہ السلام جیسا بننا، ان سنتوں کو اختیار کرنا، ان طریقوں کو اپنانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو تیسری چیز ہے اتباع سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں لانا، غیروں کے طریقوں کو اپنی زندگیوں سے نکالنا، سنت کا اہتمام کرنا. یہ ربیع الاول کا تیسرا پیغام ہے. چوتھا اور بہت اہم پیغام کہ سال بھر اور بطور خاص اس ربیع الاول کے مہینے میں درود شریف کی کثرت کریں. جتنا ہو سکتا ہے اتنا زیادہ درود شریف پڑھیں. درود پاک ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری سے شفا اس میں موجود ہے. آج لوگ ٹینشن میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، فلاں پریشانی میں ہیں. درود شریف ایک ایسی دوا ہے کہ اس دوا کے ذریعے ہر بیماری کا علاج، ہر روحانی، ظاہری، جسمانی، ہر طرح کی بیماری کا علاج درود شریف میں موجود ہے. اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اتاریں گے. اس وقت حالات چل رہے ہیں، امت مسلمہ پریشان ہیں، جگہ جگہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں. ہم کروڑوں صلاۃ و سلام بھیجیں کہ وہ ان گستاخیوں کا مرہم بن سکے اور ہمارا درود نبی کریم علیہ السلام کی جناب میں پہنچے. اس لیے چوتھا پیغام ہم آپ کی خدمت میں یہ دیں گے کہ درود شریف کثرت کے ساتھ خاص طور پر اس مبارک مہینے میں ربیع الاول میں پڑھنے کا اہتمام کریں. پانچویں اور آخری اور بہت اہم بات کہ اس مبارک مہینے میں خاص طور پر 12 ربیع الاول کو امت مسلمہ ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے نام پر، آپ کے عشق کے جذبات کے نام پر کیا جا رہا ہو، لیکن وہی کام حضور نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کا سبب بن رہا ہو. ہم روڈوں پر نکل رہے ہو، ڈی جے اور باجے چل رہے ہو، راستے جام کر رہے ہو، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. یہ محبت کے نام پر تکلیف پہنچانے والی بات ہے. لہذا ایسا کوئی کام جو اسلام کو بدنام کرے، حضور کی سیرت کے خلاف ہو، آپ کی تعلیمات کے خلاف ہو، آپ کی محبت کے نام پر ایسے کام کرنا یہ تو اور بھی زیادہ برا ہے. لہذا ان 5 باتوں کا ان دنوں میں بطور خاص خیال رکھیں. سیرت کی کتاب پڑھیں، اس سے حضور کی محبت پیدا ہوگی تو سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. چوتھی بات درود شریف کی کثرت کیجئے. اور 5ویں بات اس مہینے
مہینے میں چاہے کوئی بھی مسلمان ہو، ہم کسی فرقے کی طرف طنز نہیں کرنا چاہتے، بس اگر مسلمان ہے اور نبی کی محبت سچا عشق دل میں رکھتا ہے تو یہ ٹھان لے کہ میری طرف سے ایسا کوئی کام میں نہ کروں جو حضور کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا ہو، ایسا کوئی کام مجھے نہیں کرنا ہے۔ یہ 5 اہم ہدایات ربیع الاول کی مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ربیع الاول چل رہا ہے اور جس وقت یہ پیغام ہم آپ کی خدمت میں بھیج رہے ہیں یہ جمعہ کی مبارک رات ہے، تو اس موقع پر ہم چاہیں گے کہ ایک درود شریف کی مجلس ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الف سے لے کر یا تک کے القاب ہم آپ کی خدمت میں سنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے گا، درود پاک سے نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو بڑھائیے گا۔ الف نے کہا احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھتے جائیے گا۔ با نے کہا بشیر آ گئے، تا نے کہا تنویر آ گئے، ثا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم نے کہا جمیل آ گئے، جواد آ گئے، ہا نے کہا حکیم آ گئے، حافظ آ گئے، حجازی آ گئے، خا نے کہا خاتم النبیین آ گئے، دال نے کہا داعیا الی اللہ باذنہ آ گئے، ذال نے کہا ذکی آ گئے، را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے، زا نے کہا زائر آ گئے، سین نے کہا سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا شفیع آ گئے، شہید آ گئے، صاد نے کہا صفی اللہ آ گئے، ضاد نے کہا ضامن آ گئے، طا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طٰہٰ آ گئے، ظا نے کہا ظاہر آ گئے، عین نے کہا عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، غین نے کہا غیور آ گئے، فا نے کہا فائق آ گئے، قاف نے کہا قاری آ گئے، قاسم آ گئے، کاف نے کہا کافل آ گئے، لام نے کہا لائق آ گئے، میم نے بہت جھوم کر کہا محمد آ گئے، محمود آ گئے، مزمل آ گئے، مدثر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، نون نے کہا نذیر آ گئے، واو نے کہا وکیل آ گئے، ہاں نے کہا ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا آخری آ گئے، رہ گئی تھی یا بولی یاسین آ گئے، یتیم آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔